بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوست نے سوال کیا کہ آپ کی جنات سے متعلق کیا رائے ہے اور آپ ان کے انسانوں میں وارد ہونے اور انسانی زندگی میں کے عمل دخل کے قائل ہیں کیا؟ دیکھیے، سورہ ہجر آیت 27 میں صراحت کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اسی بات پر قصہ آدم و ابلیس شہادت دیتا ہے جو قرآن میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا۔ نیز سورہ کہف آیت 50 میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے۔ جنات کو دیکھنے کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں اتنا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے جنات کو دیکھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ رات کو اپنے برتن ڈھک دیا کرو، مشکیزیں کس لیا کرو اور دروازے وغیرہ بند کر کے اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھا کرو۔ ان احادیث سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں کی دنیا میں رہتے بستے ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر سورہ جن میں کیا گیا ہے۔ نجومیوں اور جوتشیوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ جنات فرشتوں سے خبریں اچک کر ان جوتشیوں کے کان بھرتے ہیں جو ان خبروں میں اپنی طرف سے بہت سا جھوٹ ملا کر خلق خدا کو سناتے ہیں، یا پھر جنات اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر ان کاہنوں کے کان بھرتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ہڈیاں اور جانوروں کا گوبر جنات کی غذا ہیں۔ اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ان جوتشیوں یا نجومیوں وغیرہ کا جنات سے کسی قسم کا تعلق قائم ہو سکتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے خلق خدا کو بیوقوف بنائیں اور اپنی کمائی کریں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بہرحال اس سب سے دور رہنا چاہیے کہ غیب کا حقیقی علم صرف مالک کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں اور جانوروں کی شکل میں بھید بدل سکتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے مدد کا وعدہ کیا تھا، جیسے کہ سورہ الانفال میں آتا ہے، ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب اس نے آسمانی مدد اترتے دیکھی تو الٹے پیر بھاگا، جس پر حارث بن ہشام جو کہ اسے سراقہ ہی سمجھ رہا تھا نے اس کو پکڑ لیا، جس پر اس نے حارث کے سینے پر ایک مکہ مارا جس سے وہ گر گیا اور ابلیس بھاگ نکلا۔ مشرکین نے اسے بھاگتے دیکھا تو بولے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ سورہ انفال میں آتا ہے کہ اس پر اس نے کہا، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح سے جب قریش مکہ دارالندوہ میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے تو تب شیطان ایک نجدی بھڈے کی شکل میں آیا اور قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی راہ سجائی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جن انسان کی شکل میں 3 راتوں تک مسلسل مسجد نبوی آتا رہا مال غنیمت چوری کرنے کے لیے، اور ہر رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ کر ستون سے باندھ دیتے اور وہ معافی مانگ کر چھوٹ جاتا۔ لیکن تیسری رات جب ابو ہریرہ نے اس کو نہیں چھوڑا تو اس نے ان کو آیت الکرسی کی فضیلت بتا کر چھٹکارا پایا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنوں کا سانپوں کی شکل میں آنا بھی ثابت ہے۔ لیکن بعض روایات جن کی اسنادی حیثیت کا ہمیں علم نہیں ہو سکا، ان میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھیس اور شکل بدلنے والے جن جادوگر جن ہوتے ہیں اور وہ جادوئی کلمات کے ذریعے اپنے ناظر
یعنی دیکھنے والے کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ جن ان کو اپنی اصلی شکل کے بجائے کسی اور شکل میں نظر آتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جادو کے اثر سے رسیاں حرکت کرتے ہوئے صاف خیال ہوئی تھی۔ اسی بنا پر قاضی ابو یعلا اور قاضی ابو بکر ابن ابی دنیا وغیرہ کا کہنا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں دوسری شکل اختیار کرنے کی صلاحیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ قوت متقیلہ کو اس طرح کر دیں جس سے صورت اپنی حقیقت سے بدلی ہوئی نظر آئے اور دیکھنے والے کو ذہنی طور پر یہ محسوس ہو کہ وہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ بیز بدلہ جن ہے، حالانکہ یہ محض خیال و اعتقاد ہے۔ یہ بات کہ کوئی حقیقت میں اپنی شکل سے دوسری شکل میں بدل جائے محال ہے، واللہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جن سانپوں کی شکل میں انسانوں کے گھر میں ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی کو اپنے گھر میں کوئی سانپ نظر آئے تو اس کو 3 مرتبہ اپنے گھر سے نکلنے کو کہے۔ اگر وہ مسلم جن ہوگا تو چلا جائے گا، اور اگر 3 مرتبہ کہنے کے بعد بھی وہ نہیں گیا تو وہ سرکش جن ہوگا یا اصل میں سانپ ہوگا، لہذا اسے مار دینا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم و موطا امام مالک میں ایک اور روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے اپنے گھر میں ایک سانپ کو دیکھا تو اسے نیزہ مار دیا، جس پر اس سانپ نے بھی ان صحابی کو مرتے ہوئے ڈس کر شہید کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں کچھ جنات رہتے ہیں جو اسلام لا چکے ہیں، اگر تم لوگ ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن یا 3 مرتبہ تک اسے نکلنے کا کہو، اس کے بعد نظر آئے تو مار ڈالو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ اس حدیث سے اوپر بیان کیے گئے قاضی ابو یعلا اور قاضی ابو بکر ابن ابی دنیا کے موقف کا غیر صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ حدیث صراحت سے ثابت کرتی ہے کہ جن سانپوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ جادو ہوتا تو مسلم جن کبھی جادوگر نہیں ہو سکتے اور جادو کے زور سے سانپ نہ بنتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ ان سے 3 دفعہ نکل جانے کا کہو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جن انسانوں کی دنیا میں بستے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جن آئے تھے ان میں سے بعض ملک یمن کے نصیبین نامی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نصیبین شہر کے جنوں کا وفد ہی تھا جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جس ہڈی اور گوبر سے وہ لوگ گزریں وہ ان کے لیے خوراک ہو جائے۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں عمر بن عبدالعزیز، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابیوں اور تابعین سے انسانی آبادی میں زخمی یا مردہ پائے گئے سانپوں کو دفنایا جانے کا ملتا ہے، چونکہ یہ کام ان کو جن سمجھ کر کرتے تھے۔ اگرچہ ان واقعات کی استنادی حیثیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس قدر معتبر ہیں، لیکن اگر یہ صحیح ہوں تو ان سے جنوں کا انسانی آبادی میں رہنا اور سانپوں کی شکل میں آنا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی انسان جنوں کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں باللفاظ صریح یہ کہا گیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے۔ آیت کے الفاظ ہیں، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی اگر کوئی کسی جن کو دیکھے گا بھی تو وہ اس کو اس کی کسی اختیار کی بھی شکل میں ہی دیکھے گا، جیسا کہ کسی انسان یا کسی سانپ کی شکل میں، اس کی اصلی شکل میں نہیں۔ اب جہاں تک یہ بات رہی کہ کیا جن انسانوں کے اندر حلول کرتے ہیں کہ نہیں، تو ہماری رائے میں جنات کا عمل دخل انسان کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالنے کی حد تک یا پھر شاید بیرونی طور پر نظری فریب کے ذریعے اسے ڈرانے دھمکانے تک محدود ہے، گو ہمارے حوالے سے کوئی ذاتی تجربہ یا مشاہدہ نہیں۔ البتہ ہم جنات کے انسانی جسم پر قبضہ کر لینے کے تصور کو حقیقت نہیں مانتے، کیونکہ ایسی کوئی واضح مثال یا دلیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، اور ویسے بھی اگر انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اتنا بے بس ہو جائے تو قیامت کے دن اپنے ہر غلط کام کے لیے شیطان کو مورد الزام ٹھہرا کر خود بری الذمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان جو کہ ایک جن تھا اسے بھی قیامت کے دن تک محض اتنی اجازت دی کہ وہ انسانوں کو بہکائے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے
اور انہیں گمراہی پر اکسا کر اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ ایسی بہت سی کوششوں میں جہاں وہ کامیاب ہوتا ہے، وہیں چند اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کے حوالے سے اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن سوچئے، اگر شیطان جسم اور دماغ پر قبضہ ہی کر لے گا تو انسان محض کاٹ کا پتلا بن کر رہ جائے گا، اور اس کے بعد ہر برا عمل تو شیطان کا ہوگا، جس کے لیے انسان کیوں کر قیامت کے دن جواب دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر شیطان کو اللہ کی اجازت کے ساتھ اتنا اختیار حاصل ہے تو دیگر جنات کا دائرہ عمل اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ جو جن نکالنے کا کام کیا جاتا ہے، جس میں مختلف فرقوں اور پیر و فقیروں کے ساتھ ساتھ بعض اہل علم بھی شامل ہیں اور تعویذات وغیرہ یا دیگر طریقوں سے جن نکالنے کے مختلف ٹوٹکے مہیا کرتے ہیں، ہماری رائے میں اس سب میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اتارنے کے عمل کو شیطانی عمل کہا، جیسا کہ ابو داؤد کتاب الطب کی روایت میں آتا ہے۔ حالانکہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو اور دوسری بیماریوں کے لیے دم بتائے، تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اتارنے کے لیے کوئی دم یا دعا نہیں بتائی، جو کہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جن کسی انسان میں حلول نہیں کرتے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کی طرح جن اتارنے کا بھی کوئی عمل بتاتے ہیں۔ جنات کے انسانوں میں نہ داخل ہو سکنے کے موقف کے سید مودودی، مفتی محمد عبدو اور شیخ یوسف القرداوی وغیرہ جیسے اہل علم بھی قائل تھے۔ جنات وغیرہ کا گھروں پر قبضہ کر لینا، جیسے عموماً آصف کا سایہ ہونا کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمارا علم محدود ہے، کیونکہ کوئی ذاتی مشاہدہ نہیں اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا ذکر نظر سے گزرا۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہو، البتہ جو بات عموماً مشاہدے میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایسے واقعات میں انسانوں کے ملوث ہونے کا امکان جنوں سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اگر کسی خاندان میں پراپرٹی وغیرہ پر جھگڑا ہو تو اس گھر یا مکان کو آصف زدہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جادو اور جنات کے تصورات کو آپس میں مکس بھی کیا جاتا ہے۔ جادو یقیناً برحق ہے، لیکن جادو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی جن کو آپ کے اندر حلول کروا دیا گیا ہے۔ یعنی اگر اس سب کے لیے جنات کی مدد لی بھی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والے جادو کا اثر بھی اتنا ہی ہوتا ہے کہ انسان بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بھولنے لگ جاتا ہے کہ یہی باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ جادو کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنا اور پھر انہیں اپنے جسم پر پھیل لینا ثابت ہے۔